کیا آپ کے پورے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے اور رات بھر آرام کرنے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوئے ہی نہیں؟ یا اگر آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں ہر وقت درد رہتا ہے اور ٹیسٹ بھی اکثر نارمل آتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد انتہائی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور رات بھر نیند پوری کرنے کے باوجود بھی تازگی نہیں آتی، تو ممکن ہے کہ یہ محض تھکاوٹ یا کمزوری کا معاملہ نہ ہو، بلکہ ایک خاص طرح کا مرض ہو جس کو بولتے ہیں فائبرومائلجیا۔ فائبرومائلجیا ویورس دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، فائبرو اور مائلجیا۔ فائبرو کا مطلب ہوتا ہے پٹھے، مسلس، اور مائلجیا کا مطلب ہوتا ہے کہ درد، یعنی کہ جب ہمارے جسم کے مختلف پٹھوں میں، مختلف حصوں میں ہر وقت درد محسوس ہو، تھکاوٹ ہو، تو اس مرض کو بولتے ہیں فائبرومائلجیا۔ جسم کے مختلف حصوں میں درد کے لیے میں جو لفظ استعمال کروں گا وہ فائبرومائلجیا ہی ہوگا۔ تو بس اگر آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فائبرومائلجیا کیا ہے، اس کی تشخیص کیسی ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ویورس، فائبرومائلجیا ایک کرونک یعنی کہ دائمی مرض ہے۔ اس میں ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں یا پورے جسم میں اکثر درد رہتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے اور انسان ہر وقت نڈھال محسوس کرتا ہے۔ اس میں مسئلہ صرف ہمارے جسم یا پٹھوں میں کمزوری یا درد کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اعصابی نظام اور دماغ میں درد کو محسوس کرنے کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی فائبرومائلجیا میں وہ درد جس کو عام جسم نارمل سمجھتا ہے، اسی درد کو ہمارا جسم زیادہ اور شدید محسوس کرتا ہے۔ تو ویورس، اب جانتے ہیں کہ فائبرومائلجیا کی علامات کیا ہیں۔ تو ویورس، سب سے پہلے کہ جسم میں، جوڑوں میں اور جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنا اور بار بار درد محسوس ہونا، اور دوسری علامت ہے شدید تھکاوٹ، یعنی کہ معمولی کام کرنے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت کام کیا ہے، جسم بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ معمول کے کام بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ ہو سکتی ہے کہ رات بھر آرام کرنے کے باوجود بھی جب مریض صبح اٹھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں شدید تھکاوٹ ہے یا شاید اس نے آرام کیا ہی نہیں ہے۔ اور ویورس، اس طرح سے کچھ لوگوں میں یاداشت میں کمی ہو جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں فائبروفوگ، توجہ مرکوز کرنے میں، بات کو سمجھنے میں یا کسی کا نام پکارنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ سر کا درد یا میگرین، یعنی کہ صبح اٹھنے کے بعد سر میں درد ہونا، جسم میں اکڑاؤ، ہاتھ پاؤں میں چنچناہٹ، سوئیں چبھنے کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں روشنی، گرمی، سردی، شور اور آواز کی حساسیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ویورس، اگر ہم جانیں کہ فائبرومائلجیا کیوں ہوتا ہے تو ویورس اس کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آ سکی، لیکن کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ فائبرومائلجیا کا باعث بن سکتے ہیں، جیسا کہ جینیاتی یا موروثی مسائل، ڈپریشن، دباؤ، پریشانی، اس کے بعد انفیکشن کے بعد کی ہونے والی صورتحال، کوئی چوٹ یا کوئی حادثہ، یا دماغ اور اعصابی نظام کے درد کو محسوس کرنے کے نظام میں تبدیلی۔ تو ویورس، یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائبرومائلجیا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر ایک شخص میں، ہر ایک انڈیویجول میں وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ویورس، اگر ہم جانیں کہ فائبرومائلجیا کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ مریض کو فائبرومائلجیا ہے، تو ویورس اس کے لیے کوئی خاص بلڈ ٹیسٹ یا کوئی خاص اسکین وغیرہ موجود نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹرز مریض کی بیماری کی علامات، مدت اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مریض کو فائبرومائلجیا ہے یا نہیں۔ اگر مریض کے پورے جسم میں کئی ماہ سے درد ہو، تکلیف ہو، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہو، تو ڈاکٹر فائبرومائلجیا کا امکان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خون کے دوسرے ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ اور لیوپس ٹیسٹ، تاکہ ان امراض کو خارج کیا جا سکے۔ تو ویورس، اب آتے ہیں کہ فائبرومائلجیا کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ویورس، یاد رکھیے کہ فائبرومائلجیا کا کوئی حتمی علاج موجود نہیں ہے۔ فائبرومائلجیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں، اس کا کوئی اس وقت تک پراپر علاج موجود نہیں ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ ایسے اسٹیپس، کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کو اختیار کر کے اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ واک وغیرہ، کیونکہ شروع میں جسم کی عادت کے مطابق فزیکل ایکٹیویٹی کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ویورس، اچھی نیند لینا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا اور گہری نیند کو انجوائے کرنا فائبرومائلجیا کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے
رات کو کم از کم سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون کا استعمال بند کر دیں، کیونکہ نیند پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز سٹریس اور ذہنی دباؤ سے دور رہیں، پریشانی کو کم کریں اور خوش رہیں، اور ساتھ میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں، گہرے سانس لیں اور مراقبہ یعنی کہ میڈیٹیشن کریں۔ اس سے سٹریس کا لیول کم ہوتا ہے اور فائبرومیلجیا کی علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز سائیکولوجیکل سپورٹ بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہے، یعنی کہ مریض کی بیہیویئر تھراپی کی جائے، مریض کو سمجھایا جائے، یا مریض اپنی سیلف کاؤنسلنگ کرے تاکہ فائبرومیلجیا کی علامات میں کمی آ سکے۔ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز نیند کے لیے یا درد کو کم کرنے والی ادویات دے سکتے ہیں، جس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں خود سے ادویات استعمال نہ کیجیے گا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ویورز اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ یعنی کہ نمکیات اور وٹامن سے بھرپور خوراک بھی فائبرومیلجیا کی علامات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ویورز اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان کوششوں کے باوجود بھی افاقہ نہ ہو، درد میں اور تکلیف میں کمی نہ ہو، تو پھر ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ تو ویورز اس کے لیے کم سے کم 3 ماہ اگر پوری باڈی میں درد رہے اور بار بار درد ہو جسم کے مختلف حصوں میں یا تمام جسم میں، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یا شدید تھکاوٹ آپ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے اور اگر درد کے ساتھ ساتھ نیند کے مسائل ہوں تو بھی آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو سب سے عام بات یہ ہے کہ فائبرومیلجیا ایک حقیقی طبی مسئلہ ہے، یعنی کہ ایک میڈیکل پرابلم ہے، کیونکہ یہ مسائل صرف آپ کو جسمانی درد یا تکلیف سے دوچار نہیں کرتے، بلکہ جذباتی طور پر بھی آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہلکی پھلکی ورزش اور لائف سٹائل چینجز کے ساتھ ہم اس پرابلم میں، اس مسئلے میں نمایاں کمی لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ویورز اگر آپ کو بھی کافی عرصے سے جسمانی درد، کمزوری، پٹھوں میں درد، نیند کے مسائل کا سامنا ہے، تو اس کو صرف تھکاوٹ اور کمزوری سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں روٹین کے معاملات میں تبدیلی لائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو مسلسل اس طرح کی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور فیس بک پیج پہ فالو کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔